اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب مسلمان پر رحم کرم اور فضل فرمائے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میری ہمیشہ یہ خواہش بلکہ درخواست ہوتی ہے کہ جو میں واقعات سناتا ہوں یہ اپنے پیارے پیارے معصوم بچوں کو ضرور سنایا کریں۔ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پچھلے دنوں ایک میگزین تھا، اس میں خیر تھا تو وہ پبلسٹی سٹنٹ تھا کہ جو اولڈ ایج ہوم میں اپنے بچے اپنے والدین کو رکھنا چاہتے ہیں تو اتنا اخراجات ہوں گے، یہاں رکھیں گے، عزت سے رکھیں گے، ان کی انشورنس بھی ہوگی، ان کی وہ کیا ہوتی ہے جی، خوراک اچھی دی جائے گی، رہائش اچھی ہوگی، پارک ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو پھر میں نے اس ویب سائٹ کو چیک کیا تو بڑی ہی تعداد میں دنیا بیرون ملک لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور کیوریز کر رہے تھے اور پیسے پوچھ رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ والدین کو بچے جو ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان نہیں آئے، انہوں نے اپنے والدین کو، والدہ کو یا والد کو دیکھا تک نہیں، لیکن ان کو اولڈ ایج ہوم وہاں رکھ رہے ہیں۔ تو مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا جو یقیناً آپ نے پہلے سنا ہوگا، لیکن چونکہ اس واقعے سے ریلیٹڈ ہے تو میں پھر سنا دیتا ہوں، شاید کسی کے دل میں یہ بات کسی کے دل پہ یہ بات اثر کر جائے۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، علقمہ جو تھے وہ تہجد گزار بھی تھے، اضافی نوافل بھی ادا کرتے اور ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، صحابی رسول بھی تھے۔ تو یہ نہیں کہ وہ ایک پسندیدہ معاشرے میں، اس وقت کے معاشرے میں پسندیدہ شخصیت، پسندیدہ مسلمان، ایک آئیڈیل مسلمان کی نظریے سے ان کو دیکھا جاتا۔ تو ایک دن کسی نے آ کے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ علقمہ کے نزع کی حالت ہے۔ اس وقت عرب میں یہ اصول بن چکا تھا کہ جس کی حالت مرگ میں ہوتا، نزع کی حالت ہوتی، تو تمام مسلمان، کافی تعداد میں مسلمان اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور کلمہ طیبہ، کلمہ پاک کا ورد کرتے تاکہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ تو آپ کو کسی نے آ کے بتایا کہ علقمہ جیسے زبردست جلیل القدر صحابی، ان کی زبان مبارک سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ آپ فوراً تشریف لے گئے اور علقمہ کے پاس پہنچے اور علقمہ سے کہا، بلکہ معاف کیجیے گا، علقمہ سے فرمایا کہ کلمہ پڑھو، لیکن علقمہ نے اشارے سے بتایا کہ نہیں پڑھا جا رہا۔ پھر فرمایا دوسری دفعہ، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ نہ پڑھا گیا۔ تو آپ نے علقمہ کی والدہ جو کہ مسلمان نہ ہوئی تھی، اس پہ متضاد باتیں ہیں، بہرحال آپ کی والدہ کو بلایا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم علقمہ سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو علقمہ کی والدہ نے کہا مجھے اس کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لوگوں کے کام بھی آتا ہے، کوئی کام کہے تو دوڑ کے اس کے کام آتا ہے،
راتوں کو عبادت کرتا ہے اور اکثر یہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو پوچھا کیا تم اس سے ناراض تو نہیں ہو؟ کیا تم اس سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو علقمہ کی والدہ نے کہا ہاں میں ناراض ہوں۔ پوچھا کس بات سے ناراض ہے؟ کہتی یہ جب بھی میرے ساتھ بات کرتا ہے اتنا سخت لہجے میں بات کرتا ہے کہ دل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت تکلیف دہ ہے۔ تو پوچھا کہ کیا تم اسے معاف کرتی ہو؟ تو علقمہ کی والدہ نے کہا کہ دل نہیں کرتا، اس نے مجھے بہت دکھ اور بہت اذیت دی ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے معاف کروں۔ اب یہاں پہ دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو یہ تھوڑی دیر کے بعد آگ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور کچھ جگہوں پہ لکھا ہے کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ لگاؤ۔ تو آپ کو یعنی دونوں صورتوں میں آگ میں جلنے کا ذکر ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلانے لگے ہیں تو فوراً کہتی کہ میں نے معاف کیا۔ فوراً کہا نہیں میں اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، یعنی کہ آخرت میں جائے گا جہنم میں تب بھی آگ میں جلے گا، اور اگر دنیا میں ہے تو دنیا میں آگ میں جلے گا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا اے علقمہ اب کلمہ پڑھو۔ تو کلمہ آپ کی زبان سے جاری ہو گیا، اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو اس کے بعد آپ نے خود علقمہ کا جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور وہاں پر آپ نے ایک ماں باپ کے ادب احترام اس پر ایک واضح بیان دیا کہ بے شک کوئی جتنا بھی نیک ہو جائے، حالانکہ اصحابہ اکرام جو مقربین اصحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں تو کہا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، اور کچھ کو تو عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت بھی دے دی گئی ہے۔ لیکن اور قرآن پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اصحابہ کرام ہیں یہ آسمان کے چاند اور ستاروں کی مانند ہے، ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے۔ لیکن جو ماں باپ کا بے ادب نافرمان ہوگا اس کی سزا جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے ماں باپ کا ادب احترام کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ دیکھیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ضرور ان کے پاس بیٹھیں، جس کا والد نہیں ہے وہ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائے، جس کی والدہ نہیں ہے وہ والدہ کے لیے دعا کرے یا کوئی اس کے ایصال ثواب کے لیے کام کرے، جس کی والدہ نہیں ہے وہ اپنی خالہ کو ماں کا درجہ دے، اگر خالہ نہیں ہے تو اب اپنی ماں اور خالہ کے لیے دعا کرے، اور جس کے والدین ہی نہیں ہیں وہ ان کی خدمت نہیں کر سکتا تو ان کے لیے دعا کرے، اور نماز پڑھے گا تو ظاہر دعا اس کے لیے ضرور ہو جائے گی جب وہ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو سنایا جو شاید آپ نے متعدد بار سنا ہوگا، لیکن میں نے اس کو ریفریش کیا۔ مجھے یہ میگزین میں جو پڑھا مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے تہ دل سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ایسا فرما بردار بنائے کہ ماں باپ کی دعاؤں کے دلوں سے ہمارے لیے دعا نکلے، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسے حالات نہ بنے کہ ہم انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئیں۔ اولڈ ہوم ایج ہوم بنے ہوئے ہیں
وہاں پر لاوارثوں کی طرح چھوڑ آئیں اور کبھی ٹیلی فون بھی نہ کریں، صرف خرچہ بھیج دیا کریں۔ والدین کو اس عمر کے حصے میں کیا عیاشی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، کون سی آؤٹنگ کرنی ہوتی ہے، ان کو چند ادویات ہنسنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، کوئی بات چیت کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اولاد کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب ان کو وہاں آئسولیشن میں چھوڑ آتے ہیں تو وہ ایسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بد دعا تو نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، آخر اسی کے پاس جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروا لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، راضی رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔